بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے، آرمی چیف اور حافظ سعد رضوی کا ایک ہی موقف۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، کل اسلام آباد میں جو علماء مشائخ کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں پر آرمی چیف نے بھی خطاب کیا تھا، اور ناظرین کرام، اپنے خطاب میں آرمی چیف نے ہر حوالے سے بات کی، اور آرمی چیف نے اپنے خطاب میں قرآن اور احادیث کے بھی حوالے دیے۔ تو ناظرین کرام، خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے، اور پاک فوج اسی فساد کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، آرمی چیف نے علماء کرام سے کہا کہ علماء کرام معاشرے میں انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں، اور علماء کرام تفریق کی بجائے اتحاد کی فضا کو قائم کریں۔ ناظرین کرام، آرمی چیف نے کہا کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان میں انتشار یا فتنہ پھیلائے، اور جو لوگ پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے ان کے آگے پاک فوج کھڑی ہوگی۔ ناظرین کرام، آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ جرائم پیشہ لوگ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور پھر وہی لوگ سوشل میڈیا پر انتشار بھی پھیلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی یا گستاخی کرے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اپنے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ جو لوگ آئین پاکستان اور شریعت کو تسلیم نہیں کرتے یا نہیں مانتے، ہمارے نزدیک وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب، یہی موقف تو تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کا ہے کہ جب منکرین ختم نبوت آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی آج تک انہوں نے خود کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا ہے، تو پھر کس طرح پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ان کو غیر آئینی فیصلہ دے کر نواز سکتی ہے؟ آرمی چیف صاحب، بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنی ہے کہ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں غیر آئینی فیصلہ دیا ہے، جس کو تمام مفتیان کرام نے مسترد کر دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان اس معاملے پر خاموش ہے، اور سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے؟ آرمی چیف صاحب، اگر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے، تو کیا جب سپریم کورٹ ایک غیر آئینی فیصلہ دے گی تو کیا اس سے پھر فساد نہیں پھیلے گا؟ اور اگر اس فیصلے کی وجہ سے فساد پھیلا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آرمی چیف صاحب، تحریک لبیک پاکستان سمیت تمام مسالک علماء کرام نے مبارک ثانی کیس کے فیصلے کو مسترد کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے خاموش ہے اور حکومت کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا؟ ناظرین کرام، اگر آرمی چیف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ پاکستانی نہیں ہیں، تو پھر یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب منکرین ختم نبوت آئین پاکستان کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو پھر کس طرح ان کو آئین پاکستان کے تحت حقوق دیے جا سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، اسی حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے چند دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ جب تک منکرین ختم نبوت خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی خود کو وہ غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کرتے ہیں، تو تب تک ان کو آئین پاکستان کے تحت کوئی بھی حقوق نہیں مل سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں غیر آئینی فیصلہ کیوں دیا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔